الحمدللہ آج ہم اس حدیث مبارکہ کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے محبوب نبی سردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک ایسا چراغ ہدایت چھوڑا ہے جو قیامت تک دلوں کو جلا بخشتا رہے گا۔ یہ حدیث اس وقت بیان ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا احساس صحابہ کے دلوں کو چیر رہا تھا۔ آنکھیں اشکبار تھیں اور دل اداس۔ ایسے نازک لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کا حق ادا کر دیا اور امت کو انمول نصیحتیں عطا فرمائیں۔ اس حدیث میں اطاعت، اتباع سنت، صبر، قربانی اور دل کی اصلاح جیسے بیش قیمت خزانے رکھے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ تم پر کوئی حبشی غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے تو تم اس کی سننا اور اطاعت کرنا۔ گویا کہ نظام میں اطاعت اور ادب شریعت کی بنیاد اسی حدیث میں رکھی گئی ہے۔ تو آئیں پوری دل لگی اور دل جمی کے ساتھ اس نورانی وصیت کو سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ الفاظ نبی رحمت کے دل سے نکلے ہیں اور امت کے دلوں میں جا بسے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی نجیح الارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موعظۃ واجلت منها القلوب۔ سیدنا ابو نجیح ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا واعظ فرمایا واجلت منها القلوب، جس سے وہ دل دہل گئے، وذرفت منها العیون، اور جس سے آنکھیں بہہ پڑیں۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنها موعظۃ مودع، تو گویا ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ رخصت کرنے والے کا واعظ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیا فرمایا؟ فاوصینا قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ والسمع والطاعۃ وان تعمر علیکم عبد، اور ساتھ ساتھ میں تمہیں اس بات کی بھی وصیت کرتا ہوں کہ سنتے رہنا اور مانتے رہنا، اگرچہ تم پر کوئی وہ غلام امیر مقرر کر دیا جائے، اس کی اتباع بھی کرنی ہے، اس کی بات بھی ماننی ہے۔ اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهَا مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ کافی اختلافات دیکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ کافی اختلافات دیکھے گا، اور ساتھ فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ کافی اختلافات دیکھے گا، تو تم پر اس وقت وہ میری اتباع، اور ساتھ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی سنت کو تم نے لازم پکڑ لینا ہے۔ کیسے لازم پکڑنا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، ایسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے جیسے وہ داروں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کوئی چیز پکڑی جاتی ہے۔ تو ساتھ کیا فرمایا؟ اس وقت تم اگر ایسا عمل کرو گے، میری اتباع کرنی ہے، میری سنت پر عمل کرنا ہے، اور ساتھ فرمایا میرے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین خلفاء راشدین ہدایت یافتہ ان کی آپ نے اتباع کرنی ہے۔ تو ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور آپ نے اپنے آپ کو نئی ایجاد کردہ باتوں سے دور رکھنا ہے، کیونکہ یہ دین کے اندر ہر نیا کام فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دین میں ہر نیا کام ہوگا وہ بدعت ہے، اور جو بدعت ہے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو جن کی وصیت فرمائی تھی۔
تو اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث 4 اہم وصیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں جو ہیں وہ 4 اہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے کیا کی یہ وصیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے ڈرنا، سب سے پہلی وصیت اللہ سے ڈرنا۔ دوسری یہ ہے کہ بات سننا اور ماننا۔ تیسرے نمبر پہ کیا سنت کو مضبوطی سے تھامنا، سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ چوتھے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کی ہے کہ بدعتوں سے دور رہنا۔ یہ 4 وصیتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے جو ہے ہمیں مل رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو موقع محل دے کے، موقع کی مناسبت دے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو جو ہے وہ واعظ کرتے رہتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی جو ان کو واعظ کرتے رہنا، اس سے بندے کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے یا بندہ اکتا جاتا ہے۔ تو جو نصیحت ہوتی ہے، جو وصیت ہوتی ہے، وہ موقع محل دے کے کی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکتاہٹ کے اندیشے سے ہمیں ناغہ دے کر واعظ کیا فرماتے تھے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ماہر نفسیات بھی اور کون ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہماری جو ہے وہ کیفیت دے کے، ہمیں ہماری جو ہے وہ دے کے حالت کے کیا ان کے اندر اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سننے یا ان کو اس موقع پر کوئی بات کرنی چاہیے یا نہیں، موقع محل دے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو واعظ کرتے، نصیحت کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وصیت تھی پھر کوئی عام وصیت نہیں ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت میں جو ہے وہ مؤثر انداز میں اس قدر جو ہے آپ وصیت کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ جن کا جو ہے مائک ان میوٹ ہے یہ میوٹ پہ لگائیں، جزاکم اللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کو وصیت کرتے تھے۔ تو واعظ و نصیحت جس قدر بلیغ اور مؤثر انداز میں ہو نا اتنی ہی بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ کی واعظ و نصیحت میں اثر ہوگا اور مؤثر انداز میں دی جائے گی نا تو اس میں اثر بھی ہوگا، سننے والا پھر عمل بھی کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسی وصیت فرمائی، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے جو ہیں وہ دل دہل گئے اور ساتھ آنکھوں کو اشک بار کر دینے والی آپ کی وصیت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نے اس چیزوں کے تذکرے سے ہمیں واعظ کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے ہمیں جو ہے واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تھے نا تو آپ کا غصہ بڑھ جاتا تھا، آواز بلند ہو جاتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہی ہیں یا کوئی صبح و شام جو ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، ایسے ہمیں آپ جیسے کوئی کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ وہ آپ پر حملہ کر دے گا۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیں واعظ کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، منہ کے اوپر جو ہے وہ غصے کے ایسے جیسے اثرات نظر آتے، جیسے کوئی کسی کو ڈرا رہا ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال اس شخص کی سی ہے، یعنی کوئی بندہ چراغ جلاتا ہے تو پروانے کیا آتے ہیں اس چراغ کے اندر آگے گرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے، لوگ جو ہیں جہنم کی طرف بھاگ کے جا رہے ہیں، تو میں ان کو جو ہے ان کے گریبان سے پکڑ کے ان کو پکڑ کے اس جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، ان کو کھینچ رہا ہوں کہ اس کے اندر گر نہ جانا، اس کے اندر آپ چلے جاؤ گے تو تم جو ہے وہ جلتے رہو گے، تم جو ہے ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری جو زندگی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں آئے گی۔ یعنی میں ان کو پکڑ کے اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑ کے کھینچ کے اس جہنم سے جو ہے بچا رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر واعظ و نصیحت کرتے تو آپ کے واعظ و نصیحت میں یہ انداز ہوتا تھا کہ آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ہمیں کسی لشکر کے حملہ آور ہونے سے جو ہے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ تو واعظین کو جو واعظ کرتے ہیں نا ان کو یہ چاہیے کہ واعظ کے لیے ایسی آیات اور احادیث کا انتخاب کرنا چاہیے جن کا سامعین پر اثر پڑتا ہے اور جن سے دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ لیکن جھوٹی اور ضعیف احادیث یا بے ثبوت خوابوں اور قصے کہانیوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے انسان کو، ان کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اگر کسی کو واعظ و نصیحت کرنی ہے تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں یا قرآن کی آیات ہیں، یہ سسٹر مریم رفاقت ہے، ان کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ ہے، یہ اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، جزاکم اللہ۔ یہ جب بھی آپ کلاس جوائن کرتے ہیں ساتھ ہی یہ مائک میوٹ پہ لگا لیا کریں، یہ بعد میں ڈسٹربنگ بہت پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرماتے ہیں، تو یعنی واعظین کو ایسا چاہیے کہ ایسی آیات ایسی احادیث کا انتخاب کریں جس سے جو ہے لوگوں کے دلوں پر جو ہے وہ اثر ہو، لوگوں کے دلوں پر جو ہے وہ اثر بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ سن کے اس پر عمل بھی کریں۔ لیکن قصے کہانیاں یا ایسے
جن کی بات احادیث سے ثابت ہی نہیں ہے، ایسی من غلط احادیثیں بیان کرنا یا ضعیف حدیثیں بیان کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں اسلام سے نکلتی۔ یعنی آپ جو اتھینٹک احادیث ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ ہیں یا وہ قرآن کی آیات ہیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے واضح تبلیغ کریں۔ آپ فلانے بزرگ کی کہانی سنانے لگ پڑتے ہیں یا فلانے امام کی قصے کہانی سنانی شروع کر دیتے ہیں، نہیں، کیا ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کافی نہیں ہے جو ہماری زندگی میں ہر جو ہے وہ پہلو کو حل کرنے کے لیے جو ہے ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ تو ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنا چاہیے، قصے کہانیاں سے جو ہے وہ ایسی من گڑت اور ضعیف حدیث سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ یہ سسٹر مریم رفاقت ہے، یہ مائک میوٹ پہ نہیں لگا رہے۔ تو یہ جو ہے اس چیز کا، تو دراصل قرآن مجید اور صحیح حدیث میں جو کچھ ہے نا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو دراصل جو شخص اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے میں مخلص ہوتا ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والے مؤثر اسلوب سے نوازتا ہے۔ یعنی جس کا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے ساتھ، دین کے ساتھ جو جتنا مخلص ہوگا نا، جس کے دل کے اندر اخلاص ہوگا، تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ایسا اللہ سبحانہ صلاحیت سے نوازا ہوگا کہ اس کی بات میں گہرائی ہوگی اور لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اترنے والی ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نبی کی وصیتوں کے بڑے حریص ہوا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی وصیت فرماتے تھے نا، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ باتیں سنتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتوں پر پھر عمل بھی کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہی حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا آپ ہمیں وصیت فرمائیں۔ ایک حدیث میں گزر چکی ہے کہ ایک صحابی نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ مجھے کوئی وصیت کی دیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ غصہ نہ کر۔ کئی دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہے اس کو کلمات دہرائے، لا تغضب، آپ غصہ نہ کریں، لا تغضب، آپ غصہ نہ کریں۔ اس نے کہا وہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، یعنی کئی بار آپ نے اس کو بار بار یہی وصیت فرمائی کہ آپ غصہ نہ کیا کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی سفر پر جا رہے تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وصیت چاہی، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور ہر بلند مقام پر اللہ کی تکبیر بلند کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے جو ہے سفر پر صحابی جا رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نہ وصیت فرمائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا آپ نے، یعنی آپ نے سفر کرنا ہے تو ہر حال میں جو ہے آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے، اور جب بھی آپ نے کسی بلندی والے مقام پہ جانا ہے نا تو اللہ اکبر، یعنی اللہ کی جو ہے تکبیر بلند کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کی جو ہے برائی بیان کرنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو جب بھی آپ بھی کبھی سیڑھیوں سے چھت کی طرف جاتے ہیں تو یا کسی بلندی والے مقام پر جاتے ہیں تو آپ کو اللہ اکبر کی صدا لگانی چاہیے، جب نیچے اترتی ہیں تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث سے جو ہے وہ تقوی اور اس کی وصیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، یعنی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ تقوی کی کس قدر اہمیت ہے، اور ساتھ جو ہے تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا سامان کر لے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس نے پیش ہونا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس نے پیش اگر ہونا ہے تو اس کے پاس ایسے جو ہے وہ اعمال ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر کے اس کو جنت میں لے جانے کا جو اس کے لیے سبب بن جائیں۔ اس لیے اس کو ایسا ساز و سامان تیار کرنا چاہیے دنیا میں رہ کے، ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے نا، انسان ہر گناہ سے بچے، دنیا میں رہ کے ہر خواہشات، اپنی جو ہے نفسیاتی خواہشات ہیں، جسمانی خواہشات ہیں، اس سے جو ہے وہ گریز کرے، اس سے بچے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی شریعت کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرے۔ اس چیز کا نام تقوی ہے۔ تو اگر وہ ایسے تقوی اختیار کرے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا سامان کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اگلے اور پچھلے جتنے بھی لوگ تھے نا ان کو تقوی کی وصیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یعنی اللہ سے جو ڈرتا ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت بندہ پسند لگتا ہے، اللہ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یعنی اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عزتوں سے بھی نوازتا ہے اور اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا میں نے تم کو بھی اور جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی تقوی اختیار کرنے کی جو ہے وصیت فرمائی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان حاکموں کی سمع و اطاعت واجب ہے، سوائے اس صورت کے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں۔
کتاب و سنت کی بہت سی نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تم میں سے جو اختیار والے ہیں، یعنی جو صاحب اختیار ہیں، جو تمہارے امیر جو ہے مقرر کر دیے جائیں۔ ظاہر یہی ہے کہ یہ آیت علماء اور حکام دونوں طرح کے اختیار والوں کے اور ذمہ داروں کے بارے میں ہے، واللہ عالم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے نا، مسلمان آدمی پر اپنی پسند اور ناپسند سب میں سمع و اطاعت واجب ہے، سوائے اس صورت کے کہ نافرمانی کا حکم دیا جائے۔ اگر اسے نافرمانی کا حکم دیا جائے پھر وہ سمع اطاعت اس پر واجب نہیں ہے، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے، اور ان میں جو امراء مقرر کیے جائیں، جو تمہارے امیر بنائے جائیں، ان کی بھی اتباع کرنی ہے۔ تو ان کی اتباع اپنے ان باتوں میں کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نہیں ہے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کسی بات کا آپ کو حکم دیں ہیں نا، تو پھر آپ نے ان کی بات کو جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو اور بات مانو، اگرچہ تمہارے اوپر ایسا حبشی غلام متعین کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح ہو، یعنی آپ نے اس کی بات سننی بھی ہے، اس پر پھر عمل بھی کرنا ہے، اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی غلام متعین کر دیا جائے جس کا سر جو ہے کشمش کی طرح ہو۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ بول کے، یعنی آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی غلام بھی ہے کالے رنگ کا ہے، اگرچہ اس کا سر جو ہے وہ کشمش کی طرح ہے، تو پھر بھی اگر وہ آپ کا امیر مقرر کر دیا گیا نا، آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ لیکن یاد رکھنا اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے، اچھے کاموں میں ہے، خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت درست نہیں ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہی سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو لوگ خلاف شریعت امور میں بھی اپنے علماء اور حکام جو ہوتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ جیسے بعض صوفیہ حضرات ہیں، مریدوں میں سے یہ کہتے ہیں کہ کسی جو ہے ہمارے جو ہے صاحب ہیں، ہمارے عالم ہیں، ہمارے پیر کی کسی بات پر اعتراض درست نہیں ہے، اس کی مخالفت صحیح نہیں ہے، اگرچہ اس کا عمل صریح گناہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو ایسے ہی وہ مقلدین بھی کھلی غلطی پر ہیں جو تعصب کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاف اور صریح حدیث کے ہوتے ہوئے اپنے امام اور اپنے مذہب کی بات آگے رکھتے ہیں۔ یہ بات یہاں سے ایک مدلانہ ایک جو ہے واضح کر رہی ہے، آپ نے جو ہے ان باتوں میں ان کی جو ہے وہ اتباع کرنی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت واقع نہیں ہو رہی۔ ہاں یہ ایک اصول ہے کہ جو ہے خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت درست نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کی اتباع کرنا یہ درست ہی نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات اس بات سے یہ بھی ہے جو لوگ خلاف شریعت امور میں اپنے علماء اپنے حکام کی اطاعت کرتے ہیں نا، یعنی وہ شریعت کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے علماء جو ہیں، جو ہمارے امام ہیں، انہوں نے جو بات کہہ دی ہے چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمارے امام صاحب ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ہم نے ان کی بات کو آگے نہیں رکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت ہماری جو ہے وہ کیا رہنمائی فرما رہی ہے، قرآن و سنت ہمیں کیا کہتی ہے۔ ہم نے یہ تھوڑی دیکھنا کہ ہمارے امام کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، اس کی جو ہے بات درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو کتاب و سنت کی بات ہے، جو قرآن و سنت کی بات ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا قرآن مجید کو ابتدا میں اللہ نے کیا فرمایا، لا ریب فی، لا ریب فی، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اس میں کوئی ریب جو ہے ہی نہیں۔ ریب پتہ کسے کہتے ہیں؟ اگر سائنس کے اعتبار سے دیکھا جائے نا، تو سب سے جو چھوٹا ذرہ ہے نا، سائنس جسے کہتی ہے چھوٹا ذرہ، اسے ایٹم کہتے ہیں ایٹم جو ہے وہ دنیا کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے۔ تو ایٹم سے بھی چھوٹا ذرہ اگر قرآن نے واضح کیا ہے نا، اللہ نے فرمایا لا ریب، اس کا نام ریب ہے، کہ قرآن کے اندر اس ایٹم سے چھوٹے ذرے سے چھوٹا یعنی جو چیز ہوتی ہے ریب، اس کا بھی جو ہے گنجائش نہیں نکلتی قرآن کے اندر، کہ اس کے بارے میں بھی قرآن کے اندر اتنا بھی شک ہو جیسے ریب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا میں فرما دیا لا ریب فی، اس میں کوئی ریب ہے ہی نہیں، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، ایسی کتاب ہے۔ تو جب ہمارے امام کی بات میں، اس کے قول میں، اس کے فعل میں تضاد پایا جا سکتا ہے، اس کی بات جو ہے غلط ہو سکتی ہے، تو ہم نے کتاب و سنت کی اتباع کرنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی اتباع کرنی ہے۔ یہ بھی ساتھ ساتھ آپ نے واضح رکھنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ایک نشانی اور معجزہ بھی ہے کہ آپ نے امت کے اختلاف کی جو پیشین گوئی فرمائی تھی نا، وہ حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب جو ہیں وہ 72 فرقوں میں، یعنی بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور یہ ملت عن قریب 73 یعنی 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ 72 جہنم میں جائیں گے،
اور ایک جنت میں جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے جو ہے وہ 72 فرقے تھے، اور جو ہے میری امت کے ان قریب جو ہے وہ 73 فرقے ہوں گے، تو ان 73 فرقوں میں 72 فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ ناجیہ ہوگا، ایک نجات پانے والا ہوگا، یعنی ایک فرقہ ایسا ہوگا، ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو 73 میں سے ایک جنت میں جائے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ہاں جس پر میں اور میرے صحابہ، جس طریقے پر میں ہوگا اور میرے صحابہ ہوں گے، جو لوگ اس طریقے پہ چلیں گے، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے نا، وہ جنت میں جائیں گے، باقی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، باقی وہ جہنم میں جائیں گے، باقی 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے۔ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہی طریقہ جو ہے نجات والا ہوگا، اگر اس پر عمل کریں گے تو پھر آپ جنت میں جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی خلافت راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا اتحاد کا راستہ اور اختلاف و تفرقہ بازی سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت پر عمل کیا جائے، خلفائے راشدین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہاں تم پر میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ، خلفائے راشدین مہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کی اتباع لازم ہے۔ اگر تم ان کے طریقے پہ چلو گے، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور خصوصاً خلفائے راشدین کے طریقے پہ ہم نے چلنا ہے۔ ہم اس طریقے پہ چلیں گے تو ہم جو ہیں وہ کامیاب ہیں، اس جماعت کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تعلق ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ 73 فرقوں میں سے ایک جماعت جو ہے وہ جنت میں جائے گی، تو وہ وہی ہوگی ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابی جو ہیں وہ ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختلاف اور تفرقے بازی سے حفاظت کا ذریعہ یہی بتایا ہے، اور صرف مضبوطی سے تھامنا نہیں بلکہ خوب مضبوطی سے تھامنا، جیسے داروں سے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑی جائے نا، آپ نے فرمایا ایسے تم نے جو ہے اس وقت میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو پکڑنا ہے، یا ان کی بات کو ایسے پکڑنا جیسے دار کے ساتھ کوئی مضبوطی سے چیز پکڑی جاتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ، تاکہ بدعات و خواہشات نفس میں مبتلا ہو کر آدمی ان راہوں پہ نہ چلا جائے جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کی روش سے مختلف ہو، جو ان کے طریقے کے خلاف ہو۔ یعنی ایسے طریقے پہ نہیں چلنا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلف صالحین یعنی صحابہ کرام کے طریقے کے مخالفت کر رہی ہو، تو ہم نے اس طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پتہ کیا کرتے تھے؟ اگر انہوں نے کسی بات پہ حکم کر بھی دیا ہے نا، انہوں نے کسی بات کا آرڈر دے دیا، فیصلہ دے دیا ہے، تو انہوں کو جب ان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ گئی ہے، انہوں نے پھر یہ نہیں سمجھا میں نے تو اب فیصلہ کر دیا ہے، یعنی میں اتنے لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، اب میں نے فیصلہ دے دیا ہے تو اب میں نے جو فیصلہ دے دیا ہے تو اس پر جو ہے عمل کیا جائے گا۔ نہیں، جب ان کو پتہ چل گیا اس بارے میں، اس مسئلے میں شریعت ہماری یہ رہنمائی کر رہی ہے، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے اس مسئلے میں میں خطا پہ ہوں، میں غلطی پہ ہوں، تو انہوں نے اپنے فیصلے کو واپس لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے نا ایک ان کے زمانے میں، ان کے دور میں ایک مجنون عورت تھی، یعنی پاگل عورت تھی، تو اس نے جو ہے وہ گناہ کر لیا، یعنی بدکاری کر لی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حد نافذ کر دی کہ اس کو جاؤ مدینہ سے باہر جا کے رجم کر دو۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اس کو رجم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اونٹ جو ہے وہ چرا رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ جو ہے، فرمایا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا یہ عورت ہے، اس نے گناہ کیا ہے، تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حد نافذ کی ہے کہ اس کو رجم کر دیں جا کے۔ کہنے لگے ابھی اس پر حد نافذ نہ کرنا، مجھے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے دیجیے۔ انہوں نے کہا انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ایسی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں کیا آپ نے اس عورت پر حد نافذ کی ہے؟ یعنی کیا آپ نے حکم دیا ہے اس کو رجم کرنے کا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے 3 لوگ ایسے ہیں جس پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ فرمایا جو بچہ ہے اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی، یعنی جو بچہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ابھی نابالغ ہے، اگر اس پر جو ہے کوئی اس طرح کا اس کے ساتھ واقعہ پیش ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی۔ ایک دوسرے نمبر پہ فرمایا جو بندہ سویا ہوا ہے،
سوئے ہوئے انسان کے ساتھ کوئی خواب میں یا اس طرح کوئی اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے، یعنی سوئے ہوئے بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر بھی حد نافذ نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ہاں جو پاگل ہے، مجنوں ہے، اس پر بھی حد نافذ نہیں ہوگی جب تک وہ صحیح ہو جائے۔ یعنی سب سے پہلے کیا فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے بچے سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس پر حد نافذ نہیں ہوگی، اس پر حد نہیں لگے گی جب تک وہ جوان نہ ہو جائے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جو نیند میں سویا ہوا ہے، یعنی سویا ہوا ہے، اس پر بھی حد نافذ نہیں ہوگی جب تک اس طریقہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ ہاں جو سویا ہوا ہے اس پر حد نافذ نہیں ہوگی، جب وہ جاگتے ہوئے گناہ کرے گا پھر اس پر حد نافذ ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا جو پاگل ہے، مجنوں ہے، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس پر بھی حد نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ سمجھدار ہو جائے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنائی حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا اب میں اتنے لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، اب میں نے فیصلہ دے دیا ہے، اب فیصلہ لیتے ہوئے میری انسلٹ ہوتی ہے واپس، نہیں، انہوں نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی انہوں نے کیسے الفاظ کہے کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتے۔ فرمایا میرا فتویٰ میں واپس لیتا ہوں، اب اس عورت کو جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جب آ گئی انہوں نے اپنا فتویٰ، اپنا فیصلہ واپس لیا۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ آتا ہے۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا یہ ہاتھ کی دیت ہے 50 اونٹ، یعنی کسی کا ہاتھ اگر کاٹا جائے نا، کٹ جائے یا کوئی کاٹ دے تو اس کی دیت اس کو جو ہے وہ 50 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو اس نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اگر انگوٹھا کاٹ دیا جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے جو ہے فرمایا اس کی جو ہے وہ 15 اونٹ ہے۔ جی اس کی 15 اونٹ کیوں ہے؟ 5 انگلی کی دیت برابر کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو انگوٹھا ہے نا باقی انگلیوں سے طاقتور ہے، باقی فنگر سے جو تھمب ہے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اس لیے اس کی 15 اونٹ دیت ہے۔ اس کے ساتھ والی جو پلیئر فنگر ہے اس کی جو ہے وہ 12 اونٹ، اس کے ساتھ والی کی 12 اونٹ، پھر جو ہے 9 اونٹ، پھر وہ 6 اونٹ، یعنی 50 ایسے پورے کر دیے۔ اس نے جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر المومنین حضرت عمر سے جب مسئلہ پوچھا تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے یہ فتویٰ دیا، وہ کہنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو ایسے ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ 5 انگلیوں کی دیت جو ہے وہ برابر ہے، یعنی 5 انگلیوں کی دیت برابر ہے، یعنی سب کی جو ہے وہ 10-10 اونٹ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا آپ کو حدیث کا علم تھا؟ کہنے لگے ہاں مجھے علم تھا۔ کہنے لگے پھر مجھ سے آپ نے کیوں فتویٰ پوچھا ہے، مجھ سے کیوں سوال کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین ہے تو میں نے فرمایا شاید نیٹ ورک ایشو آ رہے تو شاید نیٹ ورک ایشو آ رہے ہیں۔ تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عمر سے آ کے نا ایک سوال کیا، میں دوبارہ وہ مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس نے جو ہے وہ آ کے پوچھا کہ ہاتھ کی دیت 50 اونٹ ہے، اگر یہ انگوٹھا کاٹ دیا جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اس کی دیت جو ہے وہ 15 اونٹ ہے۔ کہنے لگے اس کی 15 اونٹ کیوں ہے؟ کہنے لگے یہ باقی فنگر سے زیادہ مضبوط ہے، طاقت کے لحاظ سے اس میں جو ہے وہ زیادہ قوت پائی جاتی ہے۔ پلیئر فنگر کی کتنی ہے؟ فرمایا اس کی جو ہے وہ 12 اونٹ ہے، اس کی ساتھ علی کی درمیانی کی 12 اونٹ، پھر 9 اونٹ، پھر 6 اونٹ، ایسے 50 پورے کر دیے۔ تو وہ کہنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ 5 انگلیوں کی دیت برابر ہے۔ تو سیدنا امیر المومنین کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا جب آپ نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا آپ کو حدیث کا علم تھا؟ کہنے لگے ہاں علم تھا۔ کہنے لگے مجھ سے آپ نے کیوں جو ہے وہ فتویٰ پوچھا ہے، مجھ سے کیوں مسئلہ پوچھا ہے؟ کہنے لگا ویسے ہی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس کو جو ہے ادھر مدینہ کے چوک کے اندر لٹا کے فرمایا میں اس کو جو ہے وہ کوڑے ماروں گا۔ کہنے لگا کیوں کوڑے مجھے ماریں گے آپ؟ میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتا رہا ہوں اس وجہ سے۔ کہنے لگے نہیں اس وجہ سے نہیں مارنے لگا کہ آپ نے جو ہے مجھے حدیث بتائی ہے، کہنے لگے میں اس وجہ سے آپ پر جو ہے حد نافذ کرنے لگا ہوں،
آپ کے پاس نبی پاک کی حدیث جو ہے موجود ہے، آپ کو علم بھی ہے نبی علیہ السلام کی حدیث یہ ہے، تو آپ مجھ سے فتویٰ لینے کیوں آئے ہیں؟ مجھ سے سوال کرنے کیوں آئے ہیں؟ نبی پاک کی حدیث ہوتے ہوئے، نبی پاک کی حدیث کا علم ہوتے ہوئے آپ کون ہوتے ہیں میرے پاس جو ہے فتویٰ لینے والے؟ کیا نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ اس وجہ سے تمہیں جو ہے فتویٰ جو ہے تمہیں جو ہے حد نافذ کرنے لگا، تمہیں کوڑے تمہارے اوپر برسانے لگاؤں۔ تمہارے پاس نبی کی حدیث موجود تھی، میرے پاس کیوں آئے؟ اس لیے جب نبی پاک کی حدیث آ جائے پھر آپ کسی کے پاس فتویٰ لینے جاتے ہیں، پھر آپ ایسے ہی ہیں جیسے جو ہیں حدیث کو چھپا رہے ہیں اور کسی کی فتوی بازی پہ جو ہے وہ آپ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسی بے شمار حدیثیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اور امیر کی اطاعت آپ نے جو ہے لازم پکڑنی ہے، اس کی بات کو عمل بھی کرنا ہے اس کی بات پر، اور اس کی بات توجہ سے سننی بھی ہے، اگرچہ تمہارے اوپر جو ہے وہ ایک امیر کوئی غلام حبشی ہی کیوں نہ مقرر کر دیا جائے لیکن اس کی بھی اتباع آپ نے اس وقت کرنی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی بات نہ کہہ رہا ہو۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی کوئی بات کہہ رہا ہے تو پھر آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا۔ اس حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ روانہ کیا اور اس میں جو ہے وہ ایک شخص کو جو ہے امیر مقرر کیا، ان کا امیر بنایا۔ کسی وجہ سے ان کے اندر کوئی مخالفت ہو گئی، اس نے کہا لکڑیاں کٹھی کرو، اس صحابہ نے لکڑیاں کٹھی کی، اس نے کہا اس کو آگ جلاؤ۔ آگ جب جلائی گئی کہنے لگے اس کے اندر چھلانگ لگا دو۔ صحابہ کہنے لگے ہم نے تو اس آگ سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام کا کلمہ پر ہے، تو ہم اس کے اندر کیوں چھلانگ لگائیں بھائی؟ نبی علیہ السلام کو بعد میں اطلاع ملتی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ ان کے اندر چھلانگ لگا دیتے قیامت تک جو ہے وہ ایسے ہی آگ میں جلتے رہتے، آگ میں جو ہے وہ جلتے رہتے۔ یعنی آپ نے ان کی اتباع اس معاملے میں کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے مخالف نہ ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی وہ مخالفت کا حکم دے رہے ہیں پھر آپ نے کبھی بھی ان کی جو ہے وہ بات نہیں ماننی، ان کی بات اچھے کاموں میں ہے، نبی علیہ السلام اور اللہ کی مخالفت میں نہیں ہے۔ یعنی یہ اصول ہے کہ جو ہے وہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی جو حدیث جس کے اندر نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو وصیتیں فرمائیں۔ یعنی جو 4 اہم وصیتیں تھیں، یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، بات سننا اور ماننا، سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اور بدعت والے کاموں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ یعنی بدعت ایسے کام کو کہتے ہیں جو دین کے اندر نئی جو چیز ایجاد کی جائے، اس کی شاید ہم نے کسی لیکچر میں وضاحت بھی کی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ حدیث ایک روشن مینار ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف ظاہری عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی سچائی، آنکھوں کا خشوع اور عمل کی اطاعت کا مجموعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے جو وصیت فرمائی وہ ہر دور کے مسلمان کے لیے دائمی رہنمائی ہے۔ اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام یا امیر مقرر ہو تو تم نے اس کی بھی اتباع کرنی ہے۔ یہ اطاعت دراصل نظام دین کی حفاظت ہے جس کے ذریعے امت ایک جسد واحد بن کر فتنوں سے محفوظ رہتی ہے۔ حدیث کا اصل پیغام یہی ہے کہ مسلمان اپنے نفس، اپنی رائے، اپنی خواہش کی بجائے سنت کی پیروی اور اجتماعی نظم کی پاسداری کو مقدم رکھیں۔ یہی وہ اخلاقی بلندی ہے جس نے صحابہ کے دلوں کو ہلا دیا، آنکھوں سے آنسو روا کیے اور انہیں نبی کریم کے بعد بھی ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔